السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم فصل نمبر 9 پڑھیں گے، مذکر و مؤنث۔ باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث۔ مذکر مطلب میسکولین اور مؤنث مطلب فیمینین۔ مذکر یعنی نر اور مؤنث یعنی مادہ۔ اردو میں بھی مذکر مؤنث ہی بولتے ہیں، یہ عربی سے لیے گئے ہیں۔ تذکیر اور تانیث باب تفعیل سے آتے ہیں دونوں۔ مذکر اور مؤنث یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں مفعول ہیں باب تفعیل سے، یعنی مذکر یعنی ذکر بنایا ہوا اور انس بنایا ہوا، یعنی مذکر بنایا ہوا اور مؤنث بنایا ہوا۔ تو باعتبار جنس کے، جنس کا مطلب ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جنس کے اندر کئی ساری نوع آتی ہیں، کئی ساری قسمیں آتی ہیں۔ تو جنس جو ہے بہت ساری قسمیں یعنی بہت ساری نوع کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی گروپ ہوتا ہے، گروپ آف ٹائپس، یعنی جس کی کئی ساری قسمیں ہوں اور ان کا ایک مجموعہ، ان کا ایک گروپ ہو، اسے کہتے ہیں جنس۔ تو مذکر اور مؤنث یہ دونوں ایک الگ الگ گروپ ہیں۔ مذکر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، انسان جانور سب آتے ہیں، اور مؤنث کے اندر بھی انسان جانور سب آتے ہیں، ان کا مجموعہ ایک جنس ہے۔ تو باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی نہ تقدیری ہو نہ تقدیری ہو۔ لفظی جیسے گولتا ہوتی ہے، اور تقدیری کی جیسے عرب سے سنا گیا ہو کہ یہ مؤنث ہے۔ تو مذکر اسے کہتے ہیں وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث یعنی مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو، نہ ہی لفظی ہو نہ ہی تقدیری ہو۔ تقدیری معنی چھپی ہوئی، یعنی محذوف نہ ہو۔ تو جیسے ارض ہے، ارض، اور سما ہے، ارضن اور سماعن، یہ دونوں مؤنث ہیں، لیکن عرب سے سن کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہیں، ان کے اندر گولتا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے بنتن، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اور ایسی ایک لفظ ہے مبراتن یعنی شارپنر، تو اس میں گولتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا گولتا لفظی، جو لفظوں میں نظر آ رہی ہے اور ہم اس پہ تلفظ کر رہے ہیں گولتا پہ، تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے۔ تو ایسی کوئی علامت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مذکر، جیسے رجلن اور فرسن۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو، یعنی یا تو لفظی علامت ہو یا تقدیری علامت ہو، تو اسے کہتے ہیں مؤنث۔ یعنی لفظی جیسے گولتا ہو یا تقدیری ہو، جیسے عرب سے سنا گیا ہو کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ باعتبار علامت کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، قیاسی، سماعی۔ قیاسی یعنی جس کے میں جو قیاس سے پتہ چلے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے یعنی غور فکر کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری پہ فٹ کرنا، تو قیاس سے پتہ چلے۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ قیاسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں علامت تانیث لفظوں کے اندر موجود ہو، جیسے گولتا ہوتی ہے۔ تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں، آپ نے صرف گولتا پڑھی تھی، ابھی 2 علامتیں اور پڑھ لیجیے آپ۔ پہلی علامت گولتا ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے طلحتو، یا حکمن ہو جیسے اقربو۔ تو اقربو ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں چوتھا حرف تائے تانیث کے حکم میں ہے، یعنی حقیقتاً یا تو گولتا ہو یا تو گولتا کے حکم میں ہو۔ تو 3 لفظ سے جب زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے، تو اس میں چوتھا حرف جو ہے وہ گولتا کے حکم میں مان لیتے ہیں۔ اتنا بھی آپ سمجھ لیجئے، باقی آپ کو اور جو ہے انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے اس کا استعمال نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ باقی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ مؤنث ہوتی کیا کیا ہے۔ تو عرب اسے مؤنث بولتے ہیں، اور اس میں 3 حرف سے زیادہ ہوں تو چوتھا حرف اس میں کیا مانتے ہیں؟ گولتا کے حکم میں مانتے ہیں، نہیں گولتا جیسا مانتے ہیں کہ یہ چوتھا حرف یعنی جو با ہے اقرب کے اندر، یہ گولتا کی طرح ہے اور یہ مؤنث ہے۔ جب 3 حرف سے زیادہ ہوں کسی لفظ میں اور عرب اسے مؤنث بھی مانتے ہوں، جب یہ بات ہے تو وہ مؤنث کے حکم میں ہے۔ اس میں چوتھا حرف تائے تانیث کے حکم میں ہے۔ الف مقصورہ یعنی وہ یا کس طرح جو لکھا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا الف مقصورہ ہوتا ہے جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے، اور الف کے بعد جب حمزہ آتا ہے جیسے حمراء، یہ الف ممدودہ ہوتا ہے۔ الف مقصورہ جیسے حبلا، صغرا اور کبرا، یہ اس میں تفضیل مؤنث ہیں، یہ تینوں کے تینوں۔ تو یہ الف مقصورہ جس میں ہوگا وہ مؤنث ہوگا، وہ لفظ مؤنث ہوگا، لیکن جب ہوگا جب یہ مقصورہ زائد ہو۔ دیکھیے ادھر لکھ رکھا ہے انہوں نے زائدہ، یعنی 3 حرف دکھ رہے ہیں اس میں صاف صاف، ہا، با اور لام، اس کے علاوہ پھر الف مقصورہ زائد ہے۔ تو اب یہ الف مقصورہ جو زائد ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ایسے صغرا کے اندر صاد، غین اور را 3 حرف مکمل ہیں، کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں کسی اسم یا فعل میں۔ کسی اسم میں 3 حرف ہوتے ہیں کم سے کم،
تو یہ تینوں حرف مکمل ہوئے، اس کے بعد جو آگے الف مقصورہ ہے اب یہ زائد ہے، تو یہ زائد الف مقصورہ یہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن جب زائد نہیں ہوگا تو مؤنث نہیں ہوگا، جیسے موسیٰ، جیسے موسیٰ یا عیسیٰ۔ اور کبرا کے اندر بھی دیکھیے 3 حرف ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پھر جو الف مقصورہ یہ زائد ہے، کیونکہ 3 حرف کم سے کم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ زائد ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے۔ ایسی الف ممدودہ زائدہ ہو جیسے حمراء اور بیضاء، تو حمراء اور بیضاء، حمراء کہتے ہیں سرخ کو اور بیضاء کہتے ہیں سفید کو، اور یہ سب جو ہے مؤنث کی اس میں تفضیل ہیں۔ تو الف ممدودہ یعنی الف کے بعد جب حمزہ آئے، اور الف مقصورہ جو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، یعنی چھوٹا الف کہتے ہیں اسے، مقصورہ یعنی چھوٹا الف، اور ممدودہ جو لمبا الف ہو، کھینچا ہوا لمبا الف، بڑا الف یعنی اس کو زیادہ کھینچتے ہیں اور اس کو کم کھینچتے ہیں، اسی لیے اسے الف ممدودہ اور مقصورہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں زائد ہونے چاہیے، تو ہا میم را، اس کے علاوہ یہ الف ممدودہ زائد ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، یعنی مؤنث سماعی جس کے اندر علامت تانیث چھپی ہوئی ہو، یعنی 3 حرف ہو اور اس کے اندر گولتا نہ ہو، اور عرب اسے مؤنث بولتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ ارزن اور شمسن یہ دونوں مؤنث سماعی ہیں، اس میں 3 حرف ہیں، کوئی گولتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اور عرب اسے مؤنث بولتے ہیں، تو یہ مؤنث سماعی ہے، یعنی سن کے ہمیں پتہ چلا۔ سماع مانے سننا، سمع یسمع سماعن یعنی سننا، سماعی سننے والا، یعنی سن کے پتہ چلا ہو، سننے والی چیز ہو، تو اسی لیے اسے جو ہے سماعی کہتے ہیں۔ اور قیاسی جو فٹ کری ہوئی ہو، یعنی جو غور و فکر کر کے پتہ چلی ہو، یعنی غور و فکر کیا اس میں گولتا ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، لیکن اس کے اندر تو ایسی کوئی علامت نہیں ہے، عرب سے سنا گیا ہے، تو ویسے ہی اس کو مان لیا جائے گا کہ اصل میں ارزتن اور شمستن تھا، کیونکہ ان کی تصغیر اورائزتن اور شمیستن آتی ہے، تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، پس ایسی مؤنث کو جس میں گولتا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو، مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ یعنی گولتا تو ویسے لفظوں میں نہ ہو لیکن اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ آپ نے اس میں تصغیر کے اندر پتہ چلا، آپ نے تصغیر کے اندر جو ہے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی لفظ میں اگر کوئی حرف حذف ہو تو تصغیر میں لوٹ آتا ہے، اور کوئی لفظ جو ہے جو لفظ مؤنث ہو لیکن گولتا نہ ہو تو اس کی گولتا بھی تصغیر میں لوٹ آتی ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے، تصغیر نہیں بلکہ اگر جمع میں بھی ہو کوئی لفظ، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کوئی یعنی کوئی لفظ 2 حرف، کوئی لفظ جو ہے اس میں 2 حرف ہوں، تیسرا حرف جو ہے وہ آپ کو معلوم نہ چل رہا ہو، تو اس کی جمع یا تصغیر دیکھ لیجیے آپ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، تو آپ کو معلوم چل جائے گا اس میں تیسرا حرف کون سا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بابن، اب اس میں دیکھیے 2 حرف ہیں، الف جو ہے یہ بیچ میں آ رہا ہے بابن، تو اب یہ الف یہ یا واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے، اب کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ الف جو ہے یہ اصلی ہے یا زائد ہے؟ تو آپ اس کی جمع میں جائیے، تو جمع کیا آتی ہے بابن کی، اب وابن، تو دیکھیے واو آ گیا، جمع میں واو آ گیا، تو یہ واو جو ہے یہی اس کا اصلی حرف ہے جو جمع میں پتہ چلا ہے۔ ایسی تصغیر میں اور جمع میں ہمیں اصلی حرف کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اصلی حرف کیا ہے، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اصلی حرف کیا ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں یہ باعتبار ذات کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث کی 2 قسمیں باعتبار علامت کے بتا دی اوپر، قیاسی اور سماعی۔ اب یہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امراتن کے اس کے مقابلے میں رجلن آتا ہے، اور اتانن گدھی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حمارن آتا ہے، یعنی کوئی جاندار مذکر جس کا ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر گولتا موجود ہو یا نہ ہو، یعنی کوئی ایسی مؤنث ہو جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر آتا ہو، غیر جاندار نہ آتا ہو۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن عینن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا بلکہ مذکر آتا ہی نہیں ہے، اور ظلمتن کے مقابلے میں جو ہے ظلمتن کے مقابلے میں آتا ہے نورن۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو اور نور کہتے ہیں روشنی کو، تو نورن تو یہ جاندار چیز نہیں ہے نور، تو اس لیے جو ہے یہ مؤنث لفظی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عینن کی پھر آگے بتا رہے اس کی تصغیر اویینتن آتی ہے، کیونکہ یہ عینن جو ہے یہ مؤنث ہے لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے انہوں نے تصغیر بتا دی اویینتن۔
امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔